میرے بچے بھوکے ہیں میں نے واپس جانا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں میں نے واپس جانا ہے، یہ کیسی صلاحیں ہیں، یہ کیسا بہانہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں میں نے واپس جانا ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے ڈاکے نہیں ڈالے، میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے ڈاکے نہیں ڈالے، میں شیر کا بچہ ہوں میں نے کتے نہیں پالے، مجھے حق میں بلوچوں کے آج تجھ کو سنانا ہے، مجھے حق میں بلوچوں کے آج تجھ کو سنانا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں میں نے واپس جانا ہے، میرا دل بھی روتا ہے میرے آنسو بہتے ہیں، تم کب تک آؤ گے میرے بچے کہتے ہیں، میرا دل بھی روتا ہے میرے آنسو بہتے ہیں، تم کب تک آؤ گے میرے بچے کہتے ہیں، اس شہر مسلمان میں کافر کا زمانہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں میں نے واپس جانا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں میں نے واپس جانا ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں جہاں پہ ٹرانسپورٹر سے یعنی ڈرائیورز سے گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں اور انہیں اس صحرا میں، اس بے آب و گیا صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اس حوالے سے ہونے والے احتجاج پہ فورسز کی طرف سے مبینہ طور پہ کی گئی فائرنگ میں جاں بحق ہونے والوں کے خلاف پورے ملک میں صرف چند بلوچوں نے احتجاج کیا۔ نہ تو ہمیں وہ لوگ نظر آئے جو دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جن کو کہنا ہے کہ ایک کا درد سب کا درد، وہ مزدور، کسانوں، مظلوم قوموں کے حامی کہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آئے، اور نہ ہمیں اسلام کے وہ ٹھیکیدار نظر آئے جنہیں برما، فلسطین، شام سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم تو نظر آتے ہیں، مگر نہ تو کبھی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا قتل عام نظر آیا اور نہ ہی بلوچ نسل کشی نظر آتی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یقیناً یہ لوگ کچھ غیر قانونی کام کر رہے ہوں گے، کچھ بارڈر سے سمگلنگ کر رہے ہوں گے تو برے کاموں کا برا انجام ہوتا ہے، مگر دنیا کے سب سے امیر ترین خطے یعنی قدرتی وسائل کے حوالے سے اتنے امیر ترین خطے کے عوام کو اتنی خوراک میسر نہیں، اتنا روزگار میسر نہیں کہ وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں، اور انہیں مجبوراً یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یاد رہے یہ وہی ضلع چاغی ہے جہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے گئے، جہاں ریکوڈک کے سونے کے ذخائر ہیں، اور یہ وہی ضلع چاغی ہے جہاں 14 اگست پہ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگتے ہیں اور سب سے بڑا جلوس نکلتا ہے، خواہ وہ یوم آزادی ہو، خواہ وہ یوم پاکستان ہو، یا کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی دن ہو۔ اور ایک سوال یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، مگر ایک سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ کیا ایسا ہی کوئی غیر قانونی کام پنجاب میں، پختونخوا میں، سندھ میں، جموں کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں ہو رہا ہوتا تو وہاں بھی فورسز کے حوالے سے ایسا ہی کیا جاتا؟ بلا شبہ فورسز کا کام لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنا ہے، مگر کیا کہیں کچھ ایسا غلط نہیں ہو رہا کہ جان بوجھ کے بلوچوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ اور یہ کہنا بھی بہت آسان ہے کہ بلوچ کی پسماندگی کا، وہاں کے لوگوں کا روزگار نہ ہونے کا، وہاں کی سہولیات نہ ہونے کا سب سے جو بڑا ریزن ہے، جو بڑی وجہ ہے، وہ بلوچستان کا سرداری نظام ہے۔ مگر سرداری نظام کے خلاف بولنا اتنا آسان نہیں کسی بلوچ کے لیے۔ کوئی ایک شخص بولے گا اور اس کا پورا خاندان بولے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک عام بلوچستان کے عوام جب یہ دیکھتی ہے کہ بلوچستان کے حق میں تو کوئی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں کوئی بلوچستان کا نام لے رہا ہے تو وہی یہی سردار ہیں، بھلے وہ استحصال کر رہے ہیں، بھلے وہ انہیں بہت سی سہولیات سے محروم رکھ رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بلوچستان کی حق کی بات تو کر رہے ہیں، تو انہیں پھر وہ سردار ہی اپنے مسیحا، اپنے ہمدرد نظر آتے ہیں جب ان کے حق میں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے ملک کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف، مزدوروں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف، عام انسانوں کے خلاف، مظلوموں غریبوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف ہر جگہ سے آواز اٹھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاغی کے اس سانحے پہ لاہور میں احتجاج ہوتا، کراچی میں احتجاج ہوتا، پشاور میں احتجاج ہوتا، راول پنڈی میں احتجاج ہوتا، بھوک ہڑتالیں ہوتی، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آتے، ٹریڈ یونین سڑکوں پہ آتی، مزدور سڑکوں پہ آتے اور لوگ احتجاج کرتے تاکہ وہ جو تفریق ہے وہ ختم ہو جاتی کہ کوئی بلوچستان کا محنت کش اور پنجاب کا محنت کش الگ نہیں ہے، بلوچستان کی محنت کش کی زندگی اور پنجاب کی محنت کش کی زندگی زیادہ فرق نہیں ہے، بلوچستان کے
سردار اور پنجاب کے کسی سردار سندھ کے وڈیرے کی زندگی کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ مگر ہم سب ایک صرف زبانی کیوں ہیں؟ ہم سب عملی طور پہ کب ایک ہوں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے وہ سارے لوگ جن تک یہ وہ ویڈیو پہنچے کہ وہ اپنے اپنے طور پہ بلوچستان کے مسئلے پہ ضرور بات کریں گے، اور بلوچ عوام پہ ہونے والے ظلم کے خلاف، بلوچستان کے ساتھ ہونے والی حق تلفی کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے۔ محکوم مظلوم قوموں کا حق خود ارادیت بشمول حق علیحدگی تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن چلیں اب کسی بڑے حق کی بات نہ کریں، کم سے کم